استغفراللہ پڑھنے سے دولت میں، رزق میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے، دشمن کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جاتی ہے اور ہر مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بمقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط چیز کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس انسان مسلمان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کی ذات اور اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اس سے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اس سے سکون عطا فرمائے گا اور اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس سے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔
اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تمہارے لیے باغات مہیا کروں گا اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں گا۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونچی آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا ہے اس پر شرمندہ ہونا، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچوں کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ جو تم پر فرض کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا، انہیں اب پوری طرح ادا کرو۔ پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا رہا ہے اس کو غم و اندوز سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کی ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو، جس طرح اس سے گناہ کی شرینی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ ناظرین، اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفر اللہ نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں سچے ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے منہ ہی نہیں موڑا، یعنی جو گناہ اور فریب کا جہان ہے، گزشتہ خطاؤں سے سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی، تو کس حق سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ بھری محفل میں با آواز بلند استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش چھپی ہوئی ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک باز سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند مقام والے لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں جو گناہوں کے جہان سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب منہ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اس بیان میں کمی بیشی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔